کابرین میں سے بڑی ہستی آگنا وہاں مدرسے میں تشریف لائے، لیٹے ہوئے، میں پاس بیٹھا ہوا، تم ہر کھڑے ہو گئے، پھر ایک جملہ فرمانے لگے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، فرمایا جو آدمی بھی ختم نبوت کام کسی درجے میں کرے گا وہ جنتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ یا آپ حضرات تشریف لائے، جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، ایک قدم جنت کا قدم ہے آپ پر۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، آپ کی ختم نبوت کی چوکیداری، وہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی میں ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، یہ واقعہ کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں۔ یہ ختم نبوت، دین کی جتنی باتیں ہیں کبھی ان کو معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، عمل کی نیت سے سنا کریں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے اپنے ہر کی مجلس میں جامع شفیع میں ایک ایک جملہ کئی بار سنا، ایک ایک بات کئی بار سنی، ہر دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے آج پہلی مرتبہ دل کو دستک دے رہی ہے۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب پر قلقمہ کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے۔ الحمدللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا سایہ یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے اکابر حضرات، ہمارے اکابر علماء دیوبند اور بھی ہے، یہ سب بڑے تھے، لیکن ان سب پر کسی نہ کسی اللہ والے کا سایہ ضرور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر ختم نبوت کے
یہ ختم نبوت کا یہ اللہ نے ایک مبارک اللہ نے سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی محبت کے رشتے میں جوڑ دیتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ حضرت بابا فرید شگن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید شگن رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ نے کسی نے ہدیے میں کینچی دی، اللہ والوں کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں، فرمانے لگے مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ اپنی یہ بزرگوں کے قدموں میں نیک موتی ملتے لالا ہے۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، یہ گھروں میں کچھ ہو جاتا ہے، کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے تو ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ لنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے، اور اپنے بڑوں کے بارے میں، علماء حق کے بارے میں، یہ ہمارے اکابی حضرات چاہے جہاں بھی ہوں ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔